السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس کو آپ 7 بار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کر دے گا، کیونکہ یہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ آج کل دنیاوی مسائل کی وجہ سے ہر انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ پریشانی روزانہ مشکلات کو اور بڑھا دیتی ہے، جن کا سامنا کرتے کرتے لوگ اس حد تک پریشان ہو جاتے ہیں کہ انہیں آگے زندگی میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اور کئی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جان ضائع کر دیتے ہیں، وہ کام جسے ہم پورا ہونا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں ہو پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی شکل میں ایک ایسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے ایک ایسی بہترین کتاب عطا کی ہے۔ ہمیں بے شک ہزاروں قسم کے مسائل ہوں، بیٹے کی طرف سے کوئی مسائل ہو، باہر کی کوئی پریشانی ہو، گھر میں کوئی پریشانی ہو، جاب نہ لگ رہی ہو، ایسی انسان پر ہزاروں لاکھوں مشکلات آ جاتی ہیں کہ جب وہ ساری دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اگر انسان کسی پر بھی اپنی نظریں، اپنی آنکھیں ٹکاتا ہے کہ مجھے یہاں سے کچھ امید ہے، لیکن اسے وہاں سے کوئی بھی امید نظر نہیں آتی۔ ایک اللہ پاک ہی ہے جو انسان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، تو اس لیے انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ اس کی ہزاروں حاجتوں کو پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کلمات عطا کیے تھے کہ وہ دن میں بس 7 بار پڑھتے تھے، ہر دن بس 7 بار پڑھتے تھے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں لازمی عطا فرماتا تھا۔ پیارے دوستو، آج کا عمل ایسا ہے، آج کا وظیفہ ایسا ہے کہ آپ کی ساری حاجت، جو بھی آپ کی خواہشیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں گی۔ آپ یہ عمل کسی بھی رمضان میں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کا ایک خاص چھوٹا سا قصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس کے ذریعے وظیفے کے طور پر کہ میں آپ کو یاد کیا کروں اور میں آپ کو پکارا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ تو یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، اس کو تو تیرے سبھی بندے پڑھتے ہیں، میں تو تجھ سے ایسی چیز چاہتا ہوں جو صرف میری حد تک محدود ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تم اس کام کو معمولی مت سمجھو۔ 7 آسمان اور زمین کے ایک ترازو کے اگر ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو تب بھی لا الہ الا اللہ کا پلڑا زیادہ بھاری ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 7 کلمات جو آج کا ہمارا وظیفہ ہے وہ عطا فرمائے۔ ان 7 کلمات کا یہ فائدہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا تھا، اس دعا کو لازمی قبول فرماتا تھا۔ اور ان کلمات کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اقتباس کیا گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث میں ان 7 اعمال کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ جس حدیث میں ان کلمات کا ذکر ہے اس کا حوالہ میں آپ کو دیتا چلوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ کیوں نہ میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناؤں کہ جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار فرماتے ہوئے سنا۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی بار اس حدیث کو سنا، تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور آپ مجھے بتا دیجئے۔ جب آپ نے یہ دعا سنی تو فرمایا کہ خدا کی قسم، میرے ماں باپ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں، یہ وہ کلمات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عنایت کیے تھے۔
وہ ہر دن 7 مرتبہ اسے پڑھا کرتے تھے اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے اللہ اسے ضرور پورا فرماتا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کو صبح شام پڑھا کرے گا اور اس کے پڑھنے کے بعد جو بھی دعا اللہ سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو لازمی قبول فرمائے گا۔ جو اسے صبح اور شام کو پڑھے گا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ فرمائے۔ اور وہ کلمات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے ہوئے ہیں وہ کلمات یہ ہیں جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس عمل اور اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کلمات عطا کیے۔ یہ وہ خاص عمل ہے، یہ وہ خاص وظیفہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طلب کرنے پر ان کو ملا۔ عمل میں ایک مرتبہ آپ تمام حضرات کو دوبارہ سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ عمل آپ کو صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ وظیفہ یہ ہے کہ یہ کلمات آپ نے صبح کے وقت فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یا شام کو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کلمات کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ آپ نے ان کلمات کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرنا ہے۔ صبح کے وقت اور شام کے وقت آپ ان کلمات کو 7 دفعہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی آپ کو مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ یہ کلمات بہت ہی زیادہ برکت والے کلمات ہیں۔ آپ فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور دوستو، ہم آخر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پورے دیش میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جو غریب لوگ ہیں، ہمارے جو غریب بھائی بہن ہیں، ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، ان کے گھروں میں راشن نہیں ہے، وہ راتوں کو بھوکے سو رہے ہیں، اور ہم جو ہیں ایسے 100 لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم سے ہو سکے ہم اتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکیں، اور ماشاءاللہ اس کام میں ہمارے بہت سارے بھائی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جن کی مدد سے ہم روزانہ 100 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں تو آپ ہماری اس کام میں مدد کر سکتے ہیں، جتنا بھی آپ سے ہو سکے، 10 20 50 100 500 1000 5000، ہم جانتے ہیں آپ اس کام میں ہماری مدد ضرور کریں گے، اور ہم انشاءاللہ 1000 سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا سکیں گے۔ ہم پیسوں کو الٹی سیدھی جگہوں پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اب وقت آیا ہے کہ ہم پیسوں کو صحیح جگہ پر خرچ کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پر پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ پے ٹی ایم یا گوگل پے یا فون پے سے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو سائڈ میں آپ کو نمبر دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں، یا پھر آپ نہیں بھیج سکتے تو پھر آپ جو ہے اپنے آس پاس ہی جو غریب ہیں ان کی آپ مدد کر دیں۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک راشن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔